فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربیع الاول کے مقدس اور محترم مہینے کی آج پہلی رات ہے۔ اس مقدس مہینے میں اہل حق کے جتنے پروگرام ہوں گے جتنی کانفرنسیں ہوں گی جلسے ہوں گے ان کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ میرے آقا کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اگر اللہ کسی کو عمر نوح دے دے اور پھر اسے جبریل کی زبان دے دی کوئی کام کیے بغیر
وہ ساری زندگی میرے آقا کی سیرت کو بیان کرتا رہے، سیرت کے بیان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے نادان دوست ہیں، جنہوں نے اتنی عظیم ہستی کو صرف ایک مہینے میں محدود کر دیا۔ وہ کہتا ہے آج کا دن بڑا مبارک ہے، یہ مہینہ بڑا مبارک ہے کہ ہمارے آقا پیدا ہوئے۔ اس ہمارے نادان بھائی نے کبھی ہم سے بھی پوچھا ہوتا تو ہم اسے بتاتے کہ جس دن میرے نبی پیدا ہوئے وہ دن بھی مبارک ہے، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی مبارک ہو گیا، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی مبارک ہو گیا، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک ہو گیا، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک ہو گئی، وہ صدی جس زمانے میں آئی پورا زمانہ ہی مبارک ہو گیا۔ اس ہمارے نادان دوست نے اتنی عظیم ہستی کو ایک مہینے میں محدود کر دیا۔ یہ مہینہ بڑا مبارک ہے کہ ہمارے آقا پیدا ہوئے۔ ہستی اتنی عظیم ہے میں یہ موضوع بیان نہیں کرنا چاہتا، تمہیداً چند جملے کروں۔ جس ہستی کو ایک مہینے میں محدود کرنے کی کوشش ہوئی، یہ ہستی اتنی عظیم ہے کہ فرش پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ۔ آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ ٹیکس لے والوں سمجھ نہیں ہے، کہہ کون رہا ہے؟ ایک محب جسے آپ اپنی زبان میں عاشق کہتے ہیں، عاشق، عشق مجازی، وہ اپنی کوئی ادائیں دکھائے اور اس کا محبوب کہے تیریاں اداواں میں ویکھدا پیا، اس میں جو لطف ہے نا ایک کسی سڑے ہوئے عاشق کو پوچھو۔ اس میں لطف کتنا ہے، اور یہاں کون کہہ رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں، علماء بیٹھے ہیں مجمع میں بھی کثیر تعداد میں علماء، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ نرا کا معنی ہے نرا، قد کا معنی کون کرے گا؟ قد نرا، اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں جو قد والا مزہ، حظ، اس میں چھپی ہوئی محبت، پیار، الفت اسے سمجھائے
اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں، پنجابی میں ہے، ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا، پنجابی سمجھنے والے لطف لیں گے۔ اللہ نے کہا تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو تو خود پسند کر۔ اتنی عظیم ہستی کو ایک دن میں اور ایک مہینے میں محدود کرنے کی کوشش ہوئی کہ فرش پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر دیتا ہے، اور جس دھرتی پر اپنے پاؤں ٹکا دیتا ہے رب اس دھرتی کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس کی تہ میں تو اترو یار، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں مولا اس لیے نہ وہاں تیرا گھر ہے، فرمایا نہیں، اس لیے نہ وہاں حجر اسود ہے، فرمایا نہیں، اس لیے نہ وہاں مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اس لیے قسم اٹھاتا ہوگا نا۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرا سونا پیغمبر، میں تو مکے کی قسم صرف اس لیے اٹھاتا ہوں وہاں تیرے قدم جو لگتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اتنی عظیم ہستی کو ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش، جس کا تذکرہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک بارش کے برسنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، برس رہی، آج پنڈی میں، کل سرگودا میں، آج پاکستان میں، کل ہندوستان میں، افغانستان میں، لندن میں، برطانیہ میں برس۔ جس دن بارش کے سلسلہ بند ہو جائے گا قیامت آ جائے گی۔ بارش کا سلسلہ رکتا نہیں، کہیں نہ کہیں برس رہی ہے۔ بندیالوی کہتا ہے جس طرح بارش کے برسنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح میرے نبی کا تذکرہ بھی دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر وقت میرے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اذانوں میں، تکبیروں میں، نمازوں میں۔ میت کو قبر میں دفن کر دیا تو وہاں بھی فرشتے پوچھتے ہیں من نبیوں کا، یہ تذکرہ جاری ہے۔ توجہ ہے آپ؟ میں پوچھا توجہ ہو سکا؟ سبحان اللہ، تذکرہ یہ جواب تے کوئی نہیں۔ آپ کہیں ہے توجہ، ہے نا توجہ آپ کی؟ جب میرا نبی دنیا میں آ گیا، بڑی بات کہنے لگا ہوں، جب میرا نبی دنیا میں آ گئے، لوگوں نے میرے نبی کا جمال دیکھا، میرے نبی کا حسن دیکھا، میرے نبی کی خوبصورتی دیکھی۔ جب میرا نبی دنیا میں آ گیا اور لوگوں نے میرے نبی کا جمال دیکھا، پھر تو تذکرے ہونے ہی ہونے تھے۔ سونی شیاں دا ہر کوئی تذکرہ کرتا ہے، خوبصورت چیزوں کا ہر کوئی تذکرہ کرتا ہے۔ میرے نبی کے حسن کو دیکھا،
جمال کو دیکھا، پھر تو تذکرہ ہونا ہی ہونا تھا، پھر میرے نبی کے کمال کو دیکھا تو تذکرہ ہونا ہی ہونا تھا۔ جمال کو دیکھ کے لوگ تذکرے کرتے ہیں، کمال کو دیکھ کے لوگ تذکرے کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں نے جمال بھی دیکھا، پھر کمال دیکھا کہ یہ گلیوں میں چلنے لگتا ہے تو پتھر اس کو سلام کرنے لگ جاتے ہیں، یہ وادیوں میں پہنچتا ہے تو جانور اس سے کلام کرنے لگ جاتے ہیں، یہ اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دیتا ہے تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جاتا ہے، یہ انگلی کا اشارہ کرتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ با کمال اور جمال رکھنے والا، حسن رکھنے والا، اس کے تذکرے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ میرے نبی ام معبد کے خیمے میں جب گئے تھے، پھر وہاں سے میرے نبی رخصت ہوئے تو شام کے ٹائم جب بکریاں چرا کے ام معبد کا خامند آیا، اس نے خیمے میں بھینی بھینی خوشبو سونگھی۔ میرا نبی جہاں سے گزر جایا کرتا تھا خوشبوئیں چھوڑ کے جایا کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کبھی آپ باہر تشریف لے جاتے، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کدھر گئے ہیں، خوشبوئیں خود بتاتی تھی محمد ادھر سے گزر کے گیا ہے۔ اس نے کہا کون آیا تھا؟ ام معبد نے میرے نبی کا تعارف کروایا۔ میں نے اپنی خطبات کی دوسری جلد میں اس کو نقل کی۔ ام معبد کی عربی، اس کی فصاحت، بلاغت، ہم اس کا کیسے ترجمہ کر سکتے تھے؟ میں نے بڑی کوشش کی اسی فصاحت و بلاغت سے ترجمہ کروں اس کا، لیکن کتھے اردو تے کتھے عربی، تناسب ہی کوئی۔ اس نے کہا ابو معبد تجھے کیا بتاؤں، جو ہمارے خیمے میں آیا تھا نا، جب وہ مسکراتا تھا لگتا تھا ساری کائنات مسکرانے لگ گئی ہے۔ میں تجھے کیسے بتاؤں اس کی زلفیں کیا تھیں، میں تجھے کیسے بتاؤں اس کی چال کیا تھی، رخسار کیا تھے، ہونٹ کیسے تھے۔ بیان کرتے 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 آخر میں آ کے کہتی ہے بس اتنا سمجھ 14ویں کا چاند تھا جو ہمارے خیمے میں اتر آیا تھا۔ جب میرا نبی دنیا میں آ گیا پھر تو تذکرے ہونے ہی ہونے تھے۔ لوگوں نے حسن دیکھا، جمال دیکھا، کمال دیکھا، اپنے بھی تذکرے کر رہے ہیں، پرائے بھی تذکرے کر رہے ہیں۔ بندیالوی کے اشارے کو کتنے لوگ سمجھیں گے؟ ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا، ابھی میرے نبی کا والد نہیں آیا، دادا نہیں آیا، پردادا نہیں آیا، اس وقت بھی دنیا میں میرے نبی کے تذکرے ہوا کرتے تھے، کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں اور کبھی عیسیٰ کی بشارتوں میں، اس وقت بھی تذکرے ہوتے۔ تو میرے نبی کا تذکرہ تو کبھی ختم ہوتا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے تذکرہ کیا ربنا وبعث فیہم رسولا وبعث فیہم محمدن، نہیں کہا، کیا کہا؟ رسولا۔ 4000 پیغمبر اس کے بعد آئے، لیکن حضرت ابراہیم کی دعا میں جس رسولن کا ذکر تھا نا، وہ صرف میرا نبی۔ علماء کرام تھوڑی سی توجہ کر لیں گے، وہ صرف میرا نبی۔ حضرت عیسیٰ نہیں، حضرت موسیٰ نہیں، حضرت یعقوب نہیں، حضرت یوسف نہیں، ان میں سے کوئی نبی نہیں، حضرت داؤد نہیں، حضرت سلیمان نہیں۔ وبعث فیہم رسولا، میرا نبی مراد ہے، میرا نبی مراد ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے
کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ جو بیٹا دعا مانگنے میں شامل تھا وہ اسحاق نہیں تھا، اسماعیل تھا۔ تو یہ کس کی ذریت میں آنا تھا نبی؟ دعا مانگنے میں حضرت اسماعیل جو ہیں، تو یہ نبی آنا تھا حضرت اسماعیل کی ذریت میں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، ہر بیٹے کی اولاد ایک قبیلہ، سارے نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں، کوئی نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں رب نے صرف ایک ہیرا سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور وہ میرا نبی تھا، جس کو حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد۔ خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ بھی کوئی ختم نبوت میں گفتگو کر رہا تھا، پتہ نہیں کوئی نعت میں کر رہا تھا، یہ کیسے؟ یہ مرزا قادیانی ہیں، بڑے بڑے جھوٹے مدعیان نبوت اس دنیا میں آئے ہیں، یہ بڑا پرلے درجے کا کذاب تھا، یہ بڑا دجال تھا۔ اس نے قرآن میں بڑی تعریفیں کی، اس نے بڑے پینترے بنے۔ اس نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ نے جس احمد کی بشارت دی تھی وہ میں ہوں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد ہی ٹھیک نہیں یار، یہی ٹھیک ہے، تاجدار ختم نبوت، اس پر تو لعنت ہے ہی ہے، تو پرلے درجے کا ملعون ہے۔ کہتے ہیں وہ احمد میں ہوں، میری بشارت دی۔ بڑا دجال ہے نا۔ کسی نے کہا تو غلام احمد ہے، بشارت احمد کی ہے، تو کہتا ہے اصل ہی تے میں احمد ہوں، غلام تے نال انج ہی لگ گیا۔ کسی نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو آ کے بتایا رحمت اللہ۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عطا اللہ شاہ کی باتیں تو عطا الہی ہوتی ہیں، وہ کہیں لکھت پڑھت میں نہیں آتی، صدری نسخے ہیں، صدری۔ کسی نے شاہ جی کو بتایا، شاہ جی نے تقریر میں کہا جھوٹ بولتا ہے، میں نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ کسی نے پوچھا شاہ جی تسی نبی بنانا سی؟ تو شاہ جی نے فرمایا ہاں میں اللہ ہوں نا۔ اس نے کہا آپ تو عطا اللہ ہیں۔ شاہ جی نے کہا اصل ہی تے میں اللہ ہی ہوں، عطا تے نال انج ہی لگ گئے، عطا تے نال۔ ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا، میرے نبی کے تذکرے ہوتے تھے، کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں، کبھی عیسیٰ کی بشارتوں میں۔ اس دنیا میں کوئی لمحہ اور کوئی لحظہ ایسا خالی نہیں جاتا جس میں محمد کریم کا تذکرہ نہ ہوتا ہو۔ اتنی عظیم ہستی کو ہمارے نادان دوست نے ایک مہینے میں محدود،
میں اس پر دو مثالیں اور پیش کروں گا، لیکن تھوڑا سا ایک طرف جانا چاہتا ہوں، پھر ادھر آ جاؤں گا۔ ایک تو ظلم یہ کیا، اتنی عظیم ہستی کو ایک دن مہینے میں محدود کرنے کی کوشش کی، اور دوسرا ظلم اس نادان دوست نے یہ کیا کہ اتنی عظیم ہستی کو جھنڈیوں پہ خوش ہونے والا نبی بنا۔ انا للہ، جھنڈیاں لگاؤ نبی خوش ہوں گے، مصنوعی پہاڑیاں بناؤ، ٹیمپریری لائٹ لگاؤ، خوش ہوتے ہیں نبی۔ پھر کہتے ہیں جب آپ پیدا ہوئے تھے تو جبریل نے ایک جھنڈا لگایا تھا بیت اللہ پر، تو یہ جھنڈا لگانا جبریل کی پیدائش پہ جھنڈے لگانے چاہیے، جبریل نے لگایا تھا۔ میں نے پوچھا اے جبریل تین دس گیا، تجھے بتا گیا جبریل بھائی میں جھنڈا لایا سی؟ بتانے کا تو ایک ہی ذریعہ تھا، وہ آمنہ کا لال تھا۔ جبریل نے اگر بتایا ہوگا تو ذریعہ تو ایک ہے، اور وہ آمنہ کا لال ہے۔ انہوں نے نہیں کہا صحابہ کو آج 12 ربیع الاول ہے، میری پیدائش ہے، لاؤ جھنڈیاں، انہوں نے تو نہیں کہا۔ یہ جبریل تین دس گیا۔ جو جھوٹی روایت ہوتی ہے، کہانیاں سناتے رہتے ہو لوگوں کو، مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، ایک ایک بول کا حساب دینا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ جو منہ میں آئے منبر پہ بیٹھ کے کہتے رہیں۔ جھنڈیوں پہ خوش ہوتے۔ تیسرا ظلم یہ کیا کہ ہمارے خطیب نے اور ہمارے مقرر نے بازار میں آ کے تقریر کی اور لوگوں سے کہا جس نے زیادہ جھنڈیاں لگائیں اس پر نبی زیادہ راضی ہوگی۔ اب جو ہمارا تاجر ہے وہ سارا سال کام تولے، 2 نمبر سودے بیچے، ملاوٹ کی تھی، گاہک کو دھوکہ دیا، جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودے بیچے، کم تولا۔ 12 ربیع الاول کو اس نے 1000 روپے کی جھنڈیاں لگائیں، مولانا نے سند دے دی تجھ پر اللہ کا نبی بھی تجھ پہ راضی۔ انا للہ، کتنا گناہوں پہ دلیر کیا آپ نے لوگوں کو۔ سنو، دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی، دوسرے مسلک کا میرا کوئی عزیز دوست بزرگ، ہمارا بیٹا میری تقریر کو سننے کے لیے آیا ہے تو وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنے کہ جو حقوق العباد ہوتے ہیں نا، حقوق العباد کیا ہے؟ کسی کا پلاٹ دبا لینا، کسی کی دکان پہ قبضہ کر لینا، اپنی زمین دے بننے اگے اگے توڑنا، رشوت لینا، کم تولنا، ملاوٹ کر کے سودا بیچنا، یہ جو حقوق العباد ہے نا، یہ نماز پڑھنے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ علماء کرام خوف خدا کرو، ان لوگوں کی اصلاح کرو۔ جو بندوں کے حق ہے نا، یہ روزہ رکھنے سے معاف نہیں ہوتے، زکوٰۃ دینے سے معاف نہیں ہوتے۔ ہر سال 3 باری عمرے کرو، بھاگ بھاگ کے جاؤ بیت اللہ۔ حقوق العباد بولو بولو، ہوں تھوڑے تے گل آئی تے بالکل ہی چپ کر گئے۔ حج کرنے سے معاف نہیں ہوتے، تسبیح رولنے سے معاف نہیں ہوتے، تلاوت کرنے سے معاف نہیں ہوتے، تہجد پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے،
شب قدر کو جاگنے سے تجھے غلط فہمی ہے تو دل سے نکال دے، حقوق اللہ معاف ہوتے. کیا معاف ہوتے؟ حقوق اللہ. توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ کا حق تھا معاف کر دیتا ہے. حقوق العباد تب معاف ہوں گے جب وہ مظلوم معاف. وہ مظلوم چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، جس کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ کیا، وراثت کا مال کھایا، وراثت میں بہنوں کو حصے نہ دیے، تو سمجھتا ہے عمرے کرنے سے معاف ہو جائے گا؟ پھر آگے سے کہتا ہے اساں اپنی بھیڑا کو معاف کرا لیں. انہوں نے دتی کہڑی شاہی جڑا معاف کرائے؟ ایک باری انہوں نے ہاتھ ہی دے نا، 20 لاکھ روپیہ ان کا بنتا ہے، دے کے ویکھنا ایک باری، میں پھر ویکھاں تن کنجے معاف کر دیاں نے. تو جس طرح معاف کرواتا ہے نا، ایسے معاف نہیں ہوتے ہیں حقوق. خدا گواہ ہے، علماء کرام بندیالوی کی بات کو منفی نہیں لینا، میں بڑے درد دل سے بات کر رہا ہوں. اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی، کسی کا حق کھایا، کم تول کے کھایا، جائیداد پہ قبضہ کر کے کھایا، مسجد اکبر کے سامنے سے لے کر جی ٹی روڈ تک اور جی ٹی روڈ سے لے کر راول پنڈی تک یہ ساری سڑکیں جھنڈیوں سے سجا دے، رب معاف نہیں کر. یہ خالہ جی دا باڑا جھنڈیاں لگائے، رب لیٹن کی، رب راضی ہو گیا. ایک جملہ آج میں نے ترنول میں کہا ہے، پٹھانے میں، اکثر جگہوں پہ وہ جملہ کہہ رہے، کئی سالوں سے کہہ رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری گھنٹے کی تقریر اس موضوع پر ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف. کوئی سمجھ جائے تو یہ ایک جملہ ایک طرف. بولو سمجھو گے؟ زور سے بولو یار. بندیالوی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ، میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ. میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ. وہ جھنڈیوں سے نہیں مانتا، وہ جلوسوں سے نہیں مانتا، وہ ٹیمپریری لائٹنگ سے نہیں مانتا. وہ تب مانے گا جب زندگی اس کی سیرت کے مطابق گزارو، پھر مانے. تجارت اس طرح کرو گے جس طرح اس نے کہا ہے. یہاں جو تاجر بیٹھے، اللہ دی قسم ہے بڑا مقدس پیشہ ہے، خدا گواہ. کدی کدی میرا بھی روح کرتا کہ اسیم یہ پیشہ اپنائیے، انبیاء کا پیشہ. خود میرے نبی کیا تھے؟ جو فضیلت ہے نا، فضیلت، اللہ اکبر. سنو تاجروں، بڑی فضیلت. میرے آقا نے صرف 2 شرطیں لگائی، اس پہ عمل کرو. جتنے تاجر یہاں بیٹھے ہو آج سے عہد کر لو کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا. التاجر الصدوق الامین، پہلی صرف سچ بولے، جھوٹ نہیں بولے. یہ چیز کتنے کی؟ 120 روپے. یار 110 لے لے، اللہ دی قسم ہے تے سن گھر بھی نہیں پوندی قسم. ہمارے پی ایف سے ریٹائر ہوئے نمازی، انہوں نے سپیئر پارٹ کی بنا لی دکان، یہ موٹر سائیکلوں کا سپیئر پارٹ. مجھے کہنے لگے ایک پرزہ ہے موٹر سائیکلوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ
94 روپے کا ہمیں لاہور سے ملتا تھا، بڑی پرانی بات ہے، ہوں 94 بھول جاؤ، ملتا تھا۔ تو جب میرے پاس گاہک آتے تو میں کہتا 100 روپے کا ہے، تو وہ کہتے واہ مولوی جی واہ، داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ پچھلے دکاندار تو 92 روپے کا دے رہے۔ میں کہتا 94 کا لاہور سے چلا ہے، وہ 92 کا کس طرح بیچ رہا ہے؟ تو بعد میں مجھے پتا چلا اس کے اندر ایک اور پرزہ ہوتا تھا، وہ اس پرزے کو نکال لیتے، اس کی جگہ نکلی ڈال دیتے، جو اصلی تھا وہ 40 روپے کا تھا، جو نکلی تھا وہ 10 روپے کا، پھر وہ 92 کا بیچ دیتے، پھر بھی انہیں 25-30 روپے بچ جاتے۔ نہیں، اس طرح نہیں کرنا، سچ بولنا ہے۔ الامین امانت دار تاجر، دو شرطیں لگائیں میرے نبی، سچا امانت دار۔ مشکل ہے جی، مشکل ہے نا، جب تک جھوٹ بولو نہیں سودا بیچو، اپنا اجر ضائع کرو، ضائع کرو، کتنا کمانا جی؟ سونے دی روٹی کھانی جے، چاندی دے پلنگ تے سونا جے، 5 کروڑ دی گڈی سفر کرنا جے، روٹی تو یہی آٹے والی نہیں کھانی، پتہ نہیں یہ بھی نصیب ہونی ہے کہ پلنگ جتنا بھی خوبصورت بنا لو 3 لاکھ کا بن جائے، گاڑی جتنی بھی اچھی لے لو 60-70 لاکھ کی آپ کو مل جائے گی۔ یہ کما کما کے غلط طریقے سے جو تجوریاں بھرتے رہتے ہو، کرنا کیجئے۔ ہر تیسرے بندے کو شوگر ہے، ہر دوسرے بندے کو بلڈ، ہر 5واں آدمی کولیسٹرول کا مریض ہے، جوڑوں میں درد ہے، پئیو یہ کمان دی، کماؤ کماؤ کماؤ، نہ میٹھا کھانا نہ نمکین کھانا، ہارٹ دا مریض ہے، نہ تھدا کھانا، دودھ نہیں پینا، مکھن نہیں کھانا، گھی نہیں کھانا، چینی نہیں کھانی، پکوڑے دی غلطی تھا، بڑے بولے ہو یار، سموسے نہیں کھانے، پکوڑے نہیں کھانے، بلڈ پریشر ہے۔ زندگی ویکھو، یہ زندگی ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہو، پھر یہ ساری بیماریاں چمٹ گئی نا، اخیر میں کمر میں درد ہونے لگ گیا، ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب کہا منجی تے نہیں سونا، چل آ جا تختے تے۔ زندگی دیکھو، جس پر ریجھ رہے ہو، جس کو بنانے میں لگے ہوئے ہو، اصل زندگی ہے جنت کی، اللہ ہمارے نصیب میں کرے۔ اصل زندگی وہی ہے یار، خدا دی قسم ہے، موعدوں کو ملنی ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ نہ نزلہ نہ زکام، نہ ناک میں گند، نہ کھانسی، نہ بلغم، نہ پاخانہ، نہ پیشاب، نہ سر درد، نہ بخار، اللہ اکبر، نہ مرنے کا خوف، اے کرونا آ رہا، کوئی خوف نہیں۔ سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ہوگی، بیویاں دیاں جھڑکاں کو نہیں ہونی، سب سے بڑی نعمت ہوگی جو جنت میں، بیویاں دیاں جھڑکاں کو، فرما بردار بھی۔ اصل زندگی وہ ہے، اللہ ہمارے نصیب میں کر۔ التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن مان نبیین والصدیقین والشہداء، ان 2 صفتوں کا مالک تاجر
قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تاجروں بڑی فضیلت ہے، ضائع نہ کرو۔ دکانداروں خدا کے لیے اس فضیلت کو ضائع نہ کرو، بڑا مقدس پیشہ ہے۔ کیا میں نے کہا؟ میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو وہ مانے گا کب؟ جب اس کی سنت پہ کیا کرو گے؟ اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلو گے تو پھر وہ خوش ہو، پھر وہ راضی ہو۔ اتنی عظیم ہستی کو ہے توجہ آپ؟ میں مڑ کے پھر اس پہلے مضمون کی طرف آنے لگا اور ایک خاص مضمون کی طرف بھی جاؤں گا۔ نہ جاؤں نا تو میری تقریر پوری نہیں ہوگی۔ ویسے تو توحید بیان نہ ہو تو تقریر پوری نہیں ہوگی، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ۔ کائنات کی اتنی عظیم ہستی کو ایک مہینے میں محدود کرنے کی کوشش ہوئی، جو اتنی عظمتوں والا ہے کہ وہ اپنے گھر کے حجرے سے نکل کر مسجد کے محراب کی طرف چلتا ہے، جہاں قدم رکھ کے آتا ہے اسے رب روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ کتنی عظیم ہستی ہے، انگلی اٹھاتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لعاب کڑوے کنویں میں ڈالتا ہے تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ آئیے جس مضمون کی طرف میں نے کہا تھا میں آپ کو اس طرف لے جاؤں، ہے توجہ آپ کی؟ کائنات کی اس عظیم ہستی کو ایک دن اور مہینے میں محدود کرنے کی مذموم کوشش کی گئی، جو اتنا عظیم تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے جو اس کے چہرہ پرانوار کو دیکھ لیتا تھا، رب اس بندے پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا کرتا تھا۔ من رآنی محمد مصطفیٰ عظمت صحابہ من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ رب نے اس پر حرام قرار دے دی۔ آج جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور نوجوانوں، اس ماحول میں شین سے زیادہ سین خطرناک ہو گیا ہے۔ شین سے زیادہ سین خطرناک ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے کونپلیں سر نکال رہے ہیں، دیوبندیوں میں، الحدیثوں میں، بریلویوں میں سر نکال رہے ہیں۔ تنقید، ایک صاحب کہتے ہیں واہ جی واہ، تم کہتے ہو سارے صحابہ رضی اللہ عنہ، کچھ صحابہ تو مرتد ہو گئے تھے تو وہ بھی رضی اللہ عنہ۔ یہ سنی ہے، سنی مرتد ہوئے۔ میں نے کہا جاہل آدمی، پہلے صحابی کی تعریف تو بیان کر۔ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ کرنا بیان۔ علماء نے کیا لکھا ہے؟ صحابی اس کو کہتی ہیں جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد میرے آقا کے چہرے پرانوار کو دیکھا اور پھر اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی، اسے صحابی کہتے ہیں۔ جو چھوڑ گیا وہ صحابی کے زمرے میں نہیں آتا۔
صحابی اسے کہتے ہیں جس کی موت بھی کس پر آئی ہو؟ ایمان پر۔ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، رب نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا۔ کیوں بھائی؟ بڑی فضیلت نہیں؟ ٹیکسلا کے لوگوں بولو تو صحیح یار، بڑی فضیلت، بڑی فضیلت، بڑی فضیلت۔ جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد مجھے دیکھا، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، بڑی فضیلت، بڑی فضیلت۔ یا رسول اللہ بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا نہیں، ابھی تو میں اپنے یاروں کی فضیلت کو اور اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اورا من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، جہنم کی آگ ان پر بھی حرام ہے۔ کیا بات ہے صحابہ کی! کروں معنی ذرا خطابتی؟ مرانی اورا، مرانی کا معنی ذرا خطابتی رنگ میں کرنا چاہتا ہوں، مزہ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ جس نے مجھے دیکھا، جس نے میرے چہرے پر نور کو دیکھا، جس نے میرے چہرے پر انوار کو دیکھا، جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے میرے حبشے کے بلال کو دیکھا، جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے۔ جس نے میرے بلال کو دیکھا، جہنم کی آگ اس پر بھی۔ یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہو اور متاثر ہو، یہ علم کے کسی آدمی سے، راولپنڈی کے کسی آدمی سے، کسی اسکالر سے، کہ وہ کتابیں نکال کے حوالے دے کے بتاتا ہے معاویہ نے یہ غلطی کی، یہ کی، اور ہمارا نوجوان کہتا ہے اتنی کتابوں، اتنے محدث، اتنے مورخ، وہ معاویہ کے بارے میں یوں کہتے ہیں۔ پھر ہمارا نوجوان بدظن ہوتا ہے معاویہ سے رضی اللہ تعالی۔ میں اس طبقے سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ان نوجوانوں سے بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو ان سے متاثر ہیں۔ تم میں جرت ہے، ہمت کرو اور معاویہ کی صحابیت کا انکار کرو انکار، جرت کرو، کہو معاویہ صحابی نہیں، کر جرت۔ بندیالوی حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری سے ثابت کر دے گا کہ معاویہ صحابی۔ یہاں علماء جتنے بیٹھے جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے نہیں پڑھی، ان کا خیال یہ ہے معاویہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہیں۔ یہ علم والا بھی یہی کہتا ہے، وہ مجبوری کا ایمان تھا، فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، میرا نبی فاتح بن کے آئے۔ جو کچھ تھوڑے سے نرم ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مسلمان تو پہلے ہو گئے تھے، اظہار کب کیا تھا؟ دونوں نظریے غلط۔ بندیالوی ریت کی دیوار پر بات کرنے کا عادی نہیں، دونوں نظریے غلط۔ اٹھا بخاری، کتابیں اٹھائے پھرتا ہے، اٹھا بخاری۔ میرا آقا عمرۃ القضاء کرنے آئے 7 ہجری کو، صلح حدیبیہ ہوئی 6 کو، عمرہ نہیں ہو سکا،
اگلے سال قضا کرنے آئے 7 ہجری، فتح مکہ 8 ہجری۔ 7 ہجری میں میرا آقا عمرہ کرنے آئے، بیت اللہ کا طواف کر لیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کر، طواف بھی ہو گیا، سعی بھی ہو گیا۔ میرے نبی بیٹھے ہیں مروہ پر، آخری چکر پورا ہو گیا، 7 چکر کیا ہو گئے؟ پورے ہو گئے۔ مروہ پہ بیٹھے، ایک کام رہ گیا، صرف ایک کام، زلفیں کتروانا، ایک کام رہ گیا۔ حضرت ابوبکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حیدر کرار موجود، حضرت طلحہ موجود، حضرت زبیر موجود، خالد ابن ولید موجود، حضرت بلال موجود۔ اٹھا بخاری مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے پیارے پیغمبر کی زلفیں تراشنے والے کا نام معاویہ ہے۔ اٹھا بخاری، تجھے بدسنگ کر دیا گیا ہے معاویہ سے، میرے نبی کی زلفیں تراشی۔ یہ اسلام کو چھپانا تھا کہ ظاہر کرنا تھا؟ شاہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے یا 7 ہجری سے پہلے لائے؟ بولو بولتے کیوں نہیں آپ؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں، حوالے دیتے ہو جھوٹے۔ میں نے پیش کی ہے حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری، جرت کرو، بندیالوی کہتا ہے جرت کر کہ معاویہ صحابی نہیں، کر جرت۔ کہتے ہیں نہیں، صحابی تو ہے، صحابیت کے ہم قائل ہیں، صحابی مانتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کام غلط کیا، یہ کیا۔ میں نے کہا صحابی مانتا ہے نا تو پھر 27واں پارہ سورت حدید آیت نمبر 10 پڑھ۔ دیوبندی عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے، بریلوی عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے، اہل حدیث عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے، کسی شیعہ عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے، اٹھاؤ۔ اتنا فراخ دل خطیب تمہیں نہیں ملے، نہیں ملے، اتنا فراخ دل۔ جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے اٹھا، سورت حدید آیت نمبر 10، 2 حصوں میں صحابہ کو تقسیم کیا۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے، فرمایا لا یستوی، یہ دونوں برابر ہو۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اوکھے ویلے دے سنگی تے سوکھے ویلے دے یار برابر نہیں۔ فتح مکہ کے دن تو میرے نبی کو اقتدار مل گیا، خطرات ٹل گئے تھے۔ جو لوگ فتح مکہ کے دن ایمان لائے وہ حبشے کے بلال کا کیسے مقابلہ کریں؟ جو کلمہ پڑھنے کے بعد تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے بھی عہد کیا کرتا ہے، اس بلال کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا یہ دونوں برابر نہیں۔ پھر اللہ عالم الغیب ہے نا، اسے پتا تھا کچھ لوگوں نے آنا ہے، انہیں کہنا جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے نا یہ مجبوری کا ایمان تھا، ایمان نہ لاتے تو کدھر جاتے؟ راہ کوئی نہیں سی تے واہ کوئی نہیں سی، یہ مجبوری کا ایمان تھا۔ اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا مقام اور مرتبہ پہلوں کا بلند ہے لیکن کلن، کہو یار کلن، یہ کلن والا جو میرا تیر ہے نا یہ سیدھا جہلم گیا تھا، اور اس نے اپنی تقریر میں کہا تھا یہ مماتی مولوی ہے، اپنی جماعت کا یہ نامور خطیب ہے، یہ کہتا ہے کلن، اس نے عید کا مزاق بنایا، کلن کلن کردہ میں تیرا کلن، یہ جملے کہے اس نے، کردہ میں تیرا کلن۔ میں آکھیا جیڑا قلعہ میں ٹھوکیا نا
وہ نکل ہی نہیں سکتا. تو کلن کٹدا میں تیرا کلن. کہتا ہے وہ جو مرتد ہو گئے تھے وہ کلن ہے. جو مرتد ہو گئے تھے ان کو صحابی کون کہتا ہے؟ میرے ساتھ مل کے بولو. رب نے کہا مرتبہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے، لیکن کلن کہو تو صحیح ہے. کلن کا معنی معاویہ نہیں. معاویہ نہیں. شرم نہیں آتی تمہیں؟ قرآن کے مقابلے میں تاریخ پیش کرتی ہو صحابہ پہ تنقید کرنے کے لیے. کلن. آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے تو بولو نا کلن کا معنی کرو. کلن. کلن کا معنی کرو. معاویہ ہے کہ کوئی؟ میں نے پہلے کہا یا انکار کر کہ وہ صحابی نہیں. میں بھی کلن سے نکال دیتا ہوں. کر. تجھ میں جرت نہیں کہ تو صحابیت کا انکار کرے. جرت نہیں نا تو پھر مان. کلن وعد اللہ الحسنی. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. اور نوجوانوں اور نوجوانوں حوالوں سے متاثر ہوتے ہو. فلاں نے یوں لکھا اور فلاں نے یوں لکھا، فلاں مورخ یوں کہتا ہے اور فلاں مورخ یوں کہتا ہے. بندیالوی کا ایک جملہ یہ بھی سیدھا وہیں پہنچا تھا. اس پر بھی اس نے ایک کلپ چڑھایا کہ مماتی مولوی یوں کہتا ہے. وہ جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہاں لکھو اسے. لکھو گے؟ زور سے بولو. اس سیاہی سے لکھو جسے کوئی مٹا نہ سکے. تم لکھو یا نہ لکھو. قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا میں نے صحابہ کے دلوں میں اپنے ہاتھ سے ایمان لکھ دیا ہے. تو مٹانا چاہتا؟ رب نے ہاتھ سے ایمان لکھا، تو مٹانا چاہتا ہے؟ بندیالوی کا جملہ یہاں لکھ لو. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا. کس میں دیکھنا ہے؟ ان کے فیصلے کر دیے ہیں رب. میرا فیصلہ علیہ ہونا، حافظ صاحب کا فیصلہ بھی ابھی ہونا ہے، آپ کی مسجد کے جو خطیب ہیں ان کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں. یہ جامعہ صدیقیہ کے جتنے مدرسین یہاں آئے ہیں ان کے فیصلے بھی ہونے ہیں. دیوبندی علماء، بریلوی علماء، اہل حدیث علماء سارے دے فیصلے حالے ہونے نہیں. مرنے کے بعد ہونے ہیں. مرنے کے بعد رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت. اور پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے کر دیے ہیں. تو میاں اپنی نبیڑ، اپنی سوچ تیرے نال کی بڑھنا. تیری تنقید کی وجہ سے اللہ معاویہ کو جنت کے دروازے پہ روک دے گا. ٹھہر بھائی ٹھہر، یہ لمحہ ایک آدمی تیرے تے تنقید کرتا سی، کھلو جا. پاگل آدمی تو اپنی نبیڑ. تیرے ساتھ کیا بننا ہے؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے عام میں نمازی بھی، وہ بھی ہیں جو کچے پکے نماز، اللہ انہوں پکا بنا دے. کچھ وہ بھی نے نہ کدی نیتی
اللہ انہیں بھی نوازے۔ عام میں وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، وہ بھی نظر آ رہے ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، اللہ انہیں توفیق دے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ انہیں توفیق دے۔ نمازی بھی ہیں، بے نماز بھی، صالح بھی ہیں، فاسق و فاجر بھی، جتنے بندے یہاں بیٹھے ہو، جتنے بندے، دل کی بات بتانا، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتانا۔ تم میں سے ہر بندے کی یہ دلی تمنا نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ بولو تو صحیح یار، نہیں ہے تمنا؟ اور جس خوش نصیب کو ہو جائے رات خواب میں زیارت ہو جائے، وہ صبح ایک ایک بندے کو پکڑ کے کہتا ہے میری قسمت ویکھ، میں خواب چاکلو ویکھیا، مجھے خواب میں آمنہ کے لال نظر آئے۔ پاگل آدمی، تو خواب میں آقا کے چہرے کو دیکھے، تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے، ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحے کیا کرتے، پھر میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، پھر سواری پہ میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، پھر ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے میرے نبی کے ساتھ کھانا کھایا کر۔ شرم کر، کس پہ تنقید کر رہے ہیں؟ ایک طبقہ، میں نے کبھی کسی فرقے کا نام نہیں لیا تنقید میں، ایک طبقہ عمرے پہ جائے، حج پہ جائے، واپس آ کے کہتا ہے میری قسمت ویکھو، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے ہیں۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ چومن تے دینا کوئی نہیں، کھڑے ہیں شرطے، یلا۔ میرے والد صاحب کے ساتھ ایک ملک چلا گیا، وہ دوسرے عقیدے کا تھا، تو میرے والد صاحب کہتا ہے استاد جی کتھے بندیال تے پاکستان تے کتھے مدینہ تے جے جالیاں نہ چومیے تے پھر ساری زندگی تے بھی لعنت ہے، چومے بغیر ٹوٹ جائے۔ والد صاحب نے کہا یہ جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا ایک دن صبح کی نماز ہوئی، والد صاحب کہتے ہیں ہم نکلنے لگے تو مجھے کہتا ہے آپ جائیں، میں تے آج جالیاں چوم کے آنی۔ تو والد صاحب کہتے ہیں میں شرطے نو عربی چاکھیا بھئی آندہ پہ ہی تے ذرا اس دی خیال رکھی۔ میں چلا گیا جہاں رہائش تھی، تھوڑی دیر کے بعد ملک صاحب آئے، چہرہ اترا ہوا، مرجھایا ہوا۔ میں آکھیا خیر ہوئے؟ آکھے اتھے بھی سارے تیرے مذہب والے راندے نے، اتھے بھی سارے تیرے مذہب والے راندے۔ وہ کہتا ہے میری قسمت دیکھا، میں مسجد نبوی ویکھ کے آیا، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا، میں وہ گلیاں ویکھ کے آیا جتھے میرا آقا ٹردا سی، میں وہ دی پہاڑی ویکھ کے آیا، تو وہ گلیاں ویکھ کے آویں، تیرا سر آسمان تے جا لگے۔ تنقید ان پہ کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے۔ من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے۔ پنکھے وغیرہ بند ہو گئے، دن میں نے تقریر کی، بڑا حبس تھا وہاں بھی، میں بیمار آدمی ہوں۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں۔ لوگ ہمارے متعلق کہتے ہیں اے نبی نو نور نہیں مندے، اے وہابی جڑے نہ نبی نو نور ہو نہیں مندے۔ میں نے کہا میرا نبی صرف نور نہیں ہے، منیر ہے، صرف نور نہیں ہے، منیر ہے۔ میرا نبی ایسا نور ہے، میرے نبی نے جس کو چھو لیا نا اس کو بھی نور بنا دیا تھا۔ تبھی تو فرمایا جس نے مجھے دیکھا، میرا نبی دوسروں کو بھی روشن کرنے لگا ہے، جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا جہنم کی آگ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔